بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 38 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے احناف پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے قلنا وضع القدم سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں قلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرف۔ ہم نے کہا کہ قدم کا رکھنا یہ دخول سے مجاز ہے عرف کے حکم کی وجہ سے۔ والدخول لا يتفاوت فی الفصلین، اور داخل ہونا یہ دونوں صورتوں میں متفاوت نہیں ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ ودار فلان صار مجازا عن دار مسکونۃ لہ، اور جو فلاں کا گھر ہے یہ اس کے دار سکونت سے مجاز ہو گیا ہے۔ وذالک لا يتفاوت بین ان یکون ملکا لہ او کانت باجرۃ لہ، اور یہ اس درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ گھر فلاں کی ملک میں ہو یا اس کے پاس اجرت کے طور پہ، کرائے کے طور پہ ہو۔ والیوم فی مسئلۃ القدوم عبارۃ عن مطلق الوقت، اور قدوم کے مسئلے میں جو یوم کا لفظ تھا وہ مطلق وقت سے عبارت ہے۔ لأن اليوم اذا اضيف الى فعل لا يمتد يكون عبارة عن مطلق الوقت كما عرف، اس لیے کہ جب یوم کی نسبت ایسے فعل کی طرف ہو جو ممتد نہیں ہے تو اس وقت یوم مطلق وقت سے عبارت ہوتا ہے، جیسا کہ جان لیا گیا۔ فکان الحنس بهذا الطریق لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز، تو پس یہ جو حانس ہونا ہے وہ اس طریقے پر ہے، نہ کہ حقیقت اور مجاز کے جمع ہونے کے طریقے پر۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے سب سے پہلے گزشتہ سبق سے کچھ ربط جوڑتے ہیں، اس کے بعد ہم باقاعدہ سبق کی تفصیل کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے احناف پر شوافی کی جانب سے ہونے والے 3 اعتراضات کو پڑھا تھا، اور وہ تینوں اعتراضات اس پر تھے کہ احناف حقیقت و مجاز کو جمع کر رہے ہیں، حالانکہ احناف کے نزدیک حقیقت و مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ تو حقیقت و مجاز کے حکم پر انہوں نے 3 اعتراضات کیے تھے۔ اب ہم لگاتار بالترتیب یعنی لف و نشر مرتب کے تحت پہلے اعتراض کو اور اس کے جواب کو، پھر دوسرے اعتراض کو اور اس کے جواب کو، اور پھر تیسرے اعتراض کو اور اس کے جواب کو پڑھیں گے۔ آج مصنف علیہ رحمہ نے جہاں سے سبق کا آغاز کیا وہ قلنا وضع القدم سے ہے۔ مصنف امام شافعی کی طرف سے گزشتہ وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات لف و نشر مرتب کے طریقے پر دے رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہوا تھا واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، اللہ کی قسم میں اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اب یہ قدم رکھنا 2 معنوں میں مشترک ہے، ایک ہے ننگے پاؤں داخل ہونا جو اس کا حقیقی معنی ہے، اور دوسرا ہے جوتے پہن کر یا سوار ہو کر یا پیدل چل کر داخل ہونا، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ احناف دونوں صورتوں میں شخص کو حانس مانتے ہیں، حقیقی معنی کے طور پہ وہ داخل ہو یا مجازی معنی کے طور پہ داخل ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ احناف نے حقیقت و مجاز کو جمع کر لیا ہے، حالانکہ یہ ان کے ہاں جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مصنف نے اس طرح دیا کہ قسم کھانے والا شخص مطلقاً دخول سے حانس اس لیے نہیں ہوا کہ حقیقت و مجاز کا اجتماع پایا گیا ہے، بلکہ عموم مجاز کی وجہ سے حانس ہوا ہے۔ عموم مجاز یہ ہے کہ لفظ کا ایسا معنی مراد لیا جائے کہ جس کے تحت معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں آ جائیں، لہٰذا وضع قدم یعنی قدم کے رکھنے سے عموم مجاز کے طریقہ پر دخول مراد ہے کہ جس طرح بھی دخول پایا جائے حانس ہو جائے گا، کیونکہ دخول بغیر قدم رکھنے کے ثابت ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا سبب یعنی وضع قدم بول کر مسبب یعنی دخول مراد لیا گیا جو کہ مجاز ہے، اور وضع قدم دخول کے معنی میں حقیقت عرفیہ بن چکا ہے، اور جیسا کہ قاعدہ ہے کہ الحقیقت تترک بدلالۃ العرف، کہ حقیقت کو دلالت عرف کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ قسم کھانے والے نے یہ کہا واللہ لا ادخل فی دار فلان، اور اللہ کی قسم کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔
اور دخول کی دونوں صورتوں میں چاہے حقیقی ہو یا مجازی دخول دخول ہی کہلاتا ہے، لہٰذا دخول کی مختلف صورتوں میں حکم کے لحاظ سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال حالف یعنی قسم کھانے والا عموم مجاز کی وجہ سے حانث ہو جائے گا۔ یہ پہلے اعتراض کا جواب تھا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا تھا واللہ لا اسکن فی دار فلان، اللہ کی قسم کہ میں فلاں شخص کے گھر میں سکونت اختیار نہیں کروں گا، میں نہیں رہوں گا۔ اب فلاں شخص کا گھر دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک معنی حقیقی کے لحاظ سے اس کا ذاتی مکان، اور دوسرا معنی مجازی کے لحاظ سے کرائے کا مکان یا مفت میں جہاں اس نے کہیں رہائش اختیار کر رکھی ہو۔ اب احناف کے ہاں وہ قسم کھانے والا فلاں کے ذاتی مکان میں جائے یا اس کے کرائے کے مکان میں جائے، ہر دو صورت میں حانث ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقی معنی ایک ہے دوسرا مجازی ہے، تو دونوں صورتوں میں حانث ہونے کا مطلب ہے کہ احناف نے حقیقت و مجاز کو جمع کر لیا۔ اس کا جواب مصنف علیہ رحمہ نے اس طرح دیا کہ یہاں بھی عموم مجاز کی وجہ سے حانث ہوا ہے، نہ کہ حقیقت و مجاز کے جمع ہونے کی وجہ سے حانث ہوا ہے، کیونکہ فلاں کا جو گھر ہے اس سے مراد دار سکونت ہے، خواہ وہ فلاں کی ملک ہو یا استعارتاً ہو یا اجارتاً ہو، کیونکہ قسم کھانے والے کا مقصد اس مکان میں داخل نہ ہونا ہے کہ جس میں فلاں نے رہائش اختیار کر رکھی ہے، سکونت اختیار کر رکھی ہے، اور دار سکونت چاہے اپنی ملکیت میں ہو یا کرائے پر ہو، ان میں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ قسم کھانے والے کو قسم پر ابھارنے والی چیز فلاں گھر والے پر جو غیظ و غضب ہے وہ ہے، نہ کہ اس کا ذاتی مکان کی وجہ سے اس کو اس پر غصہ ہے، بلکہ فلاں شخص پر غصہ ہے، نہ کہ ذاتی مکان سے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ذاتی مکان میں نہ رہتا ہو بلکہ کرائے کے مکان میں رہتا ہو اور یہ قسم کھانے والا شخص اس کے ذاتی مکان میں داخل ہو جائے تو اب یہ حانث نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے اعتراض کا جواب تھا۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ کسی شخص نے کہا کہ عبدی حر یوم یقدم فلان، کہ میرا غلام اس دن آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا۔ تو اب عبد حر یوم یقدم فلان میں جو یوم ہے اس کی بھی دو معنی ہیں، ایک حقیقی ہے ایک مجازی ہے۔ حقیقی معنی دن ہے، مجازن اس کا اطلاق رات پر بھی ہوتا ہے۔ اب احناف کے ہاں فلاں دن میں آئے یا رات میں آئے، ہر دو صورت میں اس شخص کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ حقیقی معنی ہو یا مجازی ہو، دونوں صورتوں میں اس کو حانث قرار دینا، اس کا مطلب ہے احناف نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر لیا، جبکہ مصنف نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہاں بھی عموم مجاز کی وجہ سے وہ شخص حانث ہوگا، حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا۔ اور اس کا جواب کو باقاعدہ تفصیل سے سمجھنے سے پہلے آئیے کچھ بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل ممتد ہے، دوسرا فعل غیر ممتد ہے۔ فعل ممتد وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مدت بیان کی جا سکے، جیسے پہننا، روزہ رکھنا، سوار ہونا۔ ان افعال کو کھینچا بھی جا سکتا ہے اور ان افعال کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، جبکہ فعل غیر ممتد وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مدت نہ بیان کی جا سکے اور نہ ہی اسے کھینچا یا بڑھایا جا سکتا ہو، بلکہ وہ آنن فانن واقع ہو جاتا ہو، جیسا کہ کسی جگہ داخل ہونا، کسی جگہ سے نکلنا، آنا وغیرہ۔ اس طرح کے افعال جو ہیں وہ فعل غیر ممتد کہلاتے ہیں۔ اب اعتراض کا جواب سمجھے کہ آقا نے یہ کہا تھا کہ عبدی حر یوم یقدم فلان، کہ میرا غلام اس وقت آزاد ہے، اس دن آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، اور یقدم قدوم سے مشتق ہے اور قدوم فعل غیر ممتد سے ہے۔ آقا کی عبارت میں یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو اس سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جو دن اور رات دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کی وجہ سے آنے والا شخص چاہے دن کو آئے یا رات کو آئے غلام آزاد ہو جائے گا، لہٰذا یہ آزاد ہونا عموم مجاز کی وجہ سے ہے، نہ کہ حقیقت و مجاز کے اجتماع کی وجہ سے ہے۔ اگر یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف ہو
تو یوم سے فقط دن مراد ہوتا، لیکن چونکہ یہاں یوم کی جو اضافت کی گئی ہے وہ فعل غیر ممتد کی طرف کی گئی ہے، وہ قدوم والا فعل ہے جس کا معنی صرف آنا ہے، اور یہ آنن فانن ہونے والی چیز ہے، اس کو کھینچا یا بڑھایا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا یہاں مراد مطلق وقت ہے، اور مطلق وقت وہ عموم مجاز کا معنی ہے کہ جس میں حقیقی معنی بھی شامل ہو رہا ہے، مجازی یعنی دن و رات دونوں داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا عموم مجاز کی وجہ سے وہ شخص حانث ہوگا، حقیقت و مجاز کے جمع ہونے کی وجہ سے حانث نہیں ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ گزشتہ سبق میں جو 3 اعتراض ہوئے ان کا جواب دیا، آئیے اس کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے 3 جوابات 3 اعتراضات پر پڑھے۔ پہلا جواب ہم نے وضع القدم صار مجازن سے پڑھا، دوسرا جواب ہم نے دار فلان صار مجازن سے پڑھا، اور تیسرا جواب والیوم فی مسئلۃ القدوم سے ہم نے پڑھا۔ ان تینوں پہ مکمل بحث ہو چکی، اور آپ کوشش کریں تینوں اعتراضات کو لکھیں، تینوں کو جوابات لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، فعل کی اقسام کے نام بما تعریفات لکھیں۔ یہاں سے فعل سے مراد وہ فعل کی 2 قسمیں ممتد اور غیر ممتد ہیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، عموم مجاز کی تعریف اور اس کا مذکورہ سبق سے عبارت سے تعلق واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے آج پڑھے سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔